اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین ناظرین، میں آج آپ تمام کلمہ گو کو جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھتا ہے، ہر اس مسلمان کو امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں یتیموں، مسکینوں، غریبوں، لاچاروں کی اور معاشرے کی قسمت کو نظر لگ گئی۔ کوفے کی مسجد میں ایک بہترین انسان، ایک بہترین امام کو ایک شقی ترین عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک کوفی نے شہید کر دیا۔ اذان فجر کے بعد جب میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ابھی نماز کی ایک رکعت کے پہلے سجدے میں تھے اور دوسرا سجدہ دینے کے لیے آمادہ ہی تھے کہ اس ملعون نے، اس شقی ترین انسان نے مولا علی علیہ السلام کے سر پر زہر آلودہ تلوار سے وار کر دیا اور ایسا شدید ترین وار کیا کہ میرے مولا کا سر شگاف ہو گیا، میرے مولا زخمی ہو گئے، ریش پہ خون جاری ہو گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس وار سے میرے مولا سنبھل نہ سکے اور زمین پر گر گئے، اور پھر میرے مولا نے کچھ کلمات جاری کیے اپنی زبان پر، لیکن ان کلمات سے پہلے میں وہ کلمات سناؤں کہ جو جناب جبرائیل نے اس وقت جناب جبرائیل نے کہے تھے اور تاریخ میں محفوظ ہے۔ جبرائیل نے آواز دی، قد قتل امیر المؤمنین، مؤمنین کے امیر کو قتل کیا گیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آج ہدایت کا مینار گر گیا، اور میرے مولا زخم کھانے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے یہ کلمات جاری کرتے ہیں کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبۃ۔ شروع اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول کی ملت پر، فزت برب الکعبۃ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر مولا نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کو تلاوت کیا۔ میرے مولا نے یہ آیت بھی تلاوت کی، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو مٹی سے اور زمین سے خلق کیا ہے اور انہیں اسی مٹی میں ہی واپس بھیجوں گا، اور پھر ایک مرتبہ مٹی ہی سے نکالوں گا۔ یہی حقیقت ہے جس کا میرے مولا نے ضرب کھانے کے بعد
اعلان کیا، جاتے جاتے میرے مولا نے درس دیا کہ بندگان خدا یاد رکھو کہ جس مٹی سے بنے ہو پھر اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، اور قیامت کے دن میرا رب پھر تمہیں اسی مٹی سے اٹھائے گا۔ تو یہ اعلان اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو ان ارشادات پر گزارو کہ جو اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں، جو بیانات قرآن کے ذریعے، رسول خدا کے فرامین کے ذریعے اور علی مولا کے فرامین کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ اور ہمیں چاہیے کہ اپنے مولا کی سیرت پر ہم عمل کریں۔ ہمارے امام مسجد سے گئے ہیں، خدا کے گھر میں آئے تھے، خدا کے گھر سے گئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کلمہ گو کو اپنے اس پیارے، اپنے اس بہترین بندے کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔